أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد في شان نبيه ورفعنا لك ذكرك. جو اب آپ سائڈوں پر بیٹھے بڑی مردوانہ گزارش ہے آپ ذرا سامنے تشریف لیں محفل پاک پاک بہت بن جائے گا. جو پیچھے دیواروں سے ٹیکے لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا آگے تشریف لیں آپ کے درجات بلند فرمائے. بڑی پیاری ساری مل کے بلند آواز سے پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. سارے بڑے بلانے واسطے اونچی اونچی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. یہ لائک جائیں کی وجہ سے بہت ذرا ڈسٹرب ہوا ہے لیکن کوئی ہمیں کتنا بھی ڈسٹرب کر لے ہمارا ایمان ڈسٹرب نہیں ہو سکتا. کون ہے سارے سبحان اللہ بغیر بول کے نا تمہیں آواز آؤ گی تسی بھی تے آواز بچاؤ نا سبحان اللہ کہہ گل ساری سرکار ہم کسی بھی حال میں اپنے سرکار کے آگے فکر ہی کرتے کیونکہ اصل بات بتا رہے ہیں بابا جی خالد صاحب فرمایا کرتے ہیں سارے تے پاک رسول اللہ کا میں تو سبحان اللہ مانے نا کتا پاک رسول اللہ کا میں بھونکے شور بجاوے نمو سے انسان سے گلشن اثر کے سمت تو ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں تو ماشاءاللہ تو مجھے ویسے بڑے اتاری عاشقان رسول بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شمس بھائی بھی اتاری ہے اور امیر اہل سنت ویسے ہی ہمارے امیر ہیں اور امیر اہل سنت ہمیں صرف اس وجہ سے پسند ہے کہ انہوں نے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں عشق رسول ایسے ڈالا جیسے ڈالنے کا سبحان اللہ. یہ اینٹی لینا نا پھر میں چھڑ دینے یہ تسی نال بولنا تو پھر میں آنا کو سبحان اللہ. اگر ڈیلے رہنا ہے تو پھر کوئی بات نہیں پک چھوڑ دیں گے مکمل کر دینا. اگر سننا ہے مزے تو پھر میں آپ کو سرکار کی باتیں سناتا ہوں کو سبحان اللہ. درود و سلام پڑھ نہیں رہے تھے اونچی ہم کو یقین مانے اونچی درود و سلام پڑھنے کا فضائل ہی معلوم ہے. یہ ایسے نظرات الجالس کے اندر میں نے ایک روایت پڑھی ایک شخص سے مثال فرما کے اپنے ہمسائے کے کام میں آئے انہوں نے کہا تو بڑا گناہ گار تھا آج جنت میں ٹہر رہا ہے تو بڑا گناہ گار تھا اب جنت میں ٹہر رہا ہے تیرے اتنے اچھے اعمال تو دیکھ اور تو اب جنت میں ٹہر رہا ہے کون سا تیرا عمل ہے جو تجھے جنت میں لے گیا. اس نے کہا یار باقی کوئی عمل تو کام نہیں آیا مجھے پتا ہے کہ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے بس ایک بار میں نے کسی محفل میں اللہ کے محبوب پر بلند آواز سے درود و سلام پڑھا تھا بس وہ بلند آواز سے درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا. سرکار کا ذکر ہے تو پتھر بول پڑتے ہیں سرکار کا ذکر ہے بولے سرکار کا ذکر آئے تو جانور بولے ہم امتی ہو کر کیوں نہ بولے کون یہ ساری کائنات 40 ذکر مصطفیٰ کے صدقے سے رہی ہے. کائنات ساری 40 سرکار کے ذکر کے صدقے سے رہی ہے. خدا کی قسم اللہ خود فرماتا ہے محبوب ورا فانا لنا ذکر سبحان اللہ. سبحان اللہ گل ہے ساری سرکار کی یہ حقیقت ہے. اگر کوئی سمجھے تو کسی کو سمجھ آئے تو بات ہے ہی ساری سرکار مدینہ کی. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت گل ساری سرکار دی ہے.
میں آپ کو جب کہوں نا گل ساری ہے تسی کہنا سرکار دی گل ساری سرکار دی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے آج نہیں یہ میرے امام اہل سنت نہیں کہہ رہے کیا میرے آقا کے فرمان کی یہ جو امام اہل سنت نے لکھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ، وہ جو نہ ہو تو بھی کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان. آج لے ان کو بنائیے مان لو آج خدا کی قسم آج لے امام اہل سنت نے ان سارے ملاؤں سے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی شمس بھائی. اب وہ بتاؤ مجھے کوئی جواب نہ دو اگر سرکار نہیں تھے تو کیا تھا؟ واہ کیا بات ہے، کیا بات سبحان ہے، اللہ. کیا بات ہے. اور اگر سرکار نہ ہوتے تو پھر بھی کیا ہوتا؟ آپ لوگ پھر مانو کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے. اور خدا کی ذات کی قسم اس کے پیچھے حدیث لے کر آئے امام اہل سنت کو. سبحان اللہ. اور حدیث بھی حدیث قدسی. آج کہتے ہیں جی سنی نانا گل ساری سرکار دی. میں کہا پترو ہے ہی ساری سرکار دی. ہم اہل سنت کو ہمارے بابے جمال الدین قلندر یہ نے اپنا یہ باپ سے گھر کا نعرہ نہیں لگایا. واہ واہ واہ، کیا بات. اس درویش نے اللہ کا دیا کلام ہمیں سنایا. بے شک امام اہل سنت نے یہی تو بات بتائی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. گل ساری یہی مطلب بنایا اس کا. وہ جو نہ ہو تو بھی کچھ نہ ہو. گل ساری جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو اس کا کیا مطلب بنا؟ گل ساری یہ وہی بتا رہے ہیں. اور یہ ایسی کی بات نہیں خدا کی قسم. ایک نہیں حدیث قدسی ہے. اللہ محبوب سے فرما رہا ہے محبوب لولا ما خلقت الشمس والقمر لولا ما خلقت الارض والسماء لولا ما خلقت البر والبحر لولا لما خلقت الافلاق لولا لما اظہرت الربوبیہ. محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا. اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو چاند اور سورج کو پیدا نہ فرماتا. اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو خشکی اور تری کو پیدا نہ فرماتا. اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو یہ افلاق پیدا نہ فرماتا. میں محبوب سب نبی سب رسول سارے جن ملائکہ بشر چیز پرند حیوانات اور نباتات کے سارے کے سارے مخلوق ہے. محبوب میں تیرا رب تجھے فرما رہا ہوں اگر میں تجھ کو پیدا فرماتا تو اپنا نام رکھتا ہوں. گل ساری ہے ہی سرکار. سبحان اللہ. بے شک بے شک. رب یہ ہمیں سمجھا رہا ہے محبوب نہ ہوتے تو میرا رب ہونا بھی ظاہر واہ واہ، نہ ہوتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ کیا نہ بات تھا. ہے. اللہ شاہ جی سلام. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. سبحان اللہ. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. امام اہل سنت نے ایسے تو نہیں لکھ دیا زمین و زمان تمہارے لیے. واہ واہ واہ. وکیل و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے. بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ دور پوجا سکھاتا کو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہاں سے ورا وصال ملا. یہ رفعت شان تمہارے لیے. اور فرماتے نہ روحے امی نہ لوگ مبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں. جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند کو چین دیا، چھپے ہوئے پھول کو پھینک دیا، گئے ہوئے نیت کو وصل کیا. یہ تاب و تباہ تمہارے لیے. کیا بات. کیا بات. ساری سرکار لیے. سرکار نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. خدا کی قسم جو ہے سب سرکار کے صدقے سے. اور سب نبیوں نے کس کا ذکر کیا؟ مونا سرکار کا. آپ کو پتہ نہیں سرکار کے ذکر کی فضیلت کیا ہے. واہ واہ. میں آپ کو ایک ولی اللہ کی محبت کی ذکر کی بات سناتا ہوں. سبحان اللہ. لگتا تجھے بہتے تھا کہ اونچی کو سبحان اللہ. آپ کے لیے تحفہ استاد صاحب کے کہا. میرے استاد صاحب ہیں قبلہ استاد قاری آباد صاحب. میں نے سمجھ لے ایک مدنی قاعدے کی ابتدا انہوں نے مجھے کروائی تھی. کو سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستگی شروع سے استاد صاحب اور استاد صاحب ان کی
قدموں کے صدقے سے مجھے اللہ نے نصیب کی. میرے اہل سنت کے دامن میں مجھے جو لگایا ان کے صدقے سے لگایا. تو پھیگے بھی لجپال سیگے سبحان اللہ سبحان اللہ. لجپال پریت نو توڑ دینی جدی باہ پھڑ دے انہوں چھوڑ دینی. لیکن خدا کی قسم بات سمجھنے کی ہے, بات اپنے مقدر کی ہے. اب اس پر میں کرتا نہیں بات, آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ کو پتہ نہیں ہے حضور کے ذکر کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اونچی کے سبحان اللہ. جب سرکار کا نام نامی آ جائے تو مچلا کریں, آپ کے کلیجے پھٹ جائیں. خدا کی قسم آج لوگ اپنے پیر کے نام پر 5-5 فٹ کے جمپ لگاتے ہیں. اللہ اچھی بات ہے, لگایا کرو. یہ تھوڑے ہیں 10 فٹ کے لگاؤ, پر جب پیر کا نام آئے تو مچلو, کپڑے پھاڑو, تم آپ سے باہر آ جائے. پر جب سارے نبیوں کے پیر کا نام آئے تو پھر کیوں نہ چلو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جب سرکار کا نام ہے تو مچلا کرو. خدا کی قسم جتنا سرکار کے نام پر مچلنا چاہیے, آپ کے دل میں اتنا عشق ہو حضور کا کہ کسی کا عشق اتنا ہو ہی نہ. عاشقون ہوتے یہاں تک ہم اپنے خدا سے بھی بڑھ کر اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا صدیق بتا تو خدا سے محبت زیادہ کرتے ہیں مجھے مصطفیٰ سے. اللہ سبحان اللہ. پورے حضور سے بات کرتا ہوں, میں اپنا گل کرے میں حوالہ لگاؤں گا. واہ 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 سبحان اللہ. خیر عاشق نو حوالے دی ضرورت ہوندی کوئی نہیں. سیدنا صدیق اکبر پاک نے ابو جہل نے عرض کیا تھا کہ آپ کے محبوب کہتے ہیں او کمینے جو محبوب کہندے تے پھر سچیاں گلاں. ساجی اور آج ہی اٹھ کر کہتے ہیں وہ جی راوی ضعیف ہے, راوی ضعیف ہے. میں کہ کفر دا پتہ نہیں یہ ضعیف ہی ہے نا کہ اتھے تے ابو جہل جہلاں دا باپ سی, کافراں دا پیو سی. سیدنا صدیق اکبر پاک نے ایک بار نکالا, رہے تو کافر ہے, تیری بات کو کیسے مانوں. اس نے کہا کوئی جا سکتا ہے یوں اور آ سکتا ہے یوں انج کر کے. اب ہوا نہیں گا. آپ کو پتا ہے کون کہتا ہوں, کہ بتاؤں گا تیرے محبوب کمینے جو محبوب کہتے وہ آ جا سکتے بات ساری سرکار کی وہ آ جا سکتے ہیں. پہلے بتانا نا مردود تیرے پیٹ میں جو غلاظت ہے ان کے لیے, تو پہلے بتاتا تو صدیق تجھے بتاتا وہ کیسے ہی آ سکتے ہیں, کیسے جا سکتے ہیں. کہا ساری سرکار لیے ساری خواجہ محبوب الہ سبحان اللہ. آپ کو محبت کی بات بتانا, یہ ذکر سے محبت ان کے غلام حضور کے غلاموں 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 کے ادنا غلام کی بات بتانے لگا ہم کو. سبحان اللہ. سیدنا خواجہ محبوب الہ, سیدنا شاہ نظام الدین اولیاء, سیدنا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مرید کو. سبحان اللہ. آپ دا ایک مرید سی تے آپ محفل اسماء استاد جی بڑے شوق نہ سوندے سن. ایک دن وہ آپ کی خدمت چاہتا جانتا سی آپ دا مرید. ایک دن محفل اسماء ہو گئی لیٹ, رات نو ٹائم ہو گیا کافی. آپ درویش اللہ دے ولیاں دا کام ہی اللہ نال محبت کرنا, سرکار نے عشق کرنا. ہن سرکار دیاں جدوں نعتاں پڑھیاں جاندیاں ہن ٹائم تے پھر ہو ہی جاندا. کہنا سبحان اللہ. اب وہ ٹائم ہو گیا زیادہ تو وہ مرید ہو گیا لیٹ, تے جدوں گھر نوں واپس گیا تے ہو گیا نیرا. جب واپس جا رہا تھا نا, گیا دروازہ کھٹکایا, والد صاحب نے کھولا, آپ کدھر سے آیا؟ ابو جی تپے ہوئے. آج نہ کسی دے تپے ہوں تسی دہا دے میں حضور دے ملاد چاہیں ٹھنڈے ہو جائیں, کیونکہ سارے عاشقوں کی اولاد ہی بیٹھے ہو نا. آپ کے مرید نے جا کے دروازہ کھٹکایا, والد صاحب نے کھولا بڑے جلال میں, بڑے غصے میں. کدھر سے آیا؟ میں خواجہ محبوب الہ کی بارگاہ سے آیا ہوں. جب خواجہ صاحب کا نام لیا اس کے والد کا اللہ اکبر, اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ سے آج میں تیرے چھڑنا کوئی نہیں سی, پر تو نام انہوں کا لیا تھا اللہ نے چنگے بندے جا انہوں نے سر کے معاف. اب وہ شخص کہتا ہے ان قریب اس کے کچھ دن بعد میرے والد کا ہو گیا انتقال. کہتا میں رات کو سویا, والد کا جنازہ پڑھایا, کفنایا, غسلایا, جنازہ پڑھایا, دفنایا, دعا کی, آئے سو گیا. کہتا ہے جب میں سویا تو میری خواب میں میرا والد آ گیا. میں نے دیکھا میرا والد عذاب میں مبتلا ہے. بات بڑی توجہ کی استاد جی.
آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب سرکار کا نام آئے تو مچل جائے، ہمیں کہنا نہ پڑے کو سبحان اللہ، آپ خود کہا کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ عشق میں نعرے لگایا کرو، خود نکلا کرو حضور کے۔ امیر اہل سنت کو دیکھے 80 سال دا بابا تو خدا دی قسم میں ایویں دا عشق رسول نہیں کسی وچ ویکھیا، جتنا میلاد پر آپ جھومتے ہیں میں نے پوری یہاں کوئی بندہ دکھا دے مجھے، ہر روز جلوس میلاد بیٹھ کر نماز پڑھتے کرسی پر، 2 بندے پھاڑ کے اٹھاندے تو 2 بندے پھاڑ کے بٹھاندے، اٹھ ہوئے نا پر یہ سرکار دی گل آوے استاد جی، ہائے 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 کون سبحان مرشدی اتار پر نور کی برسات، مرشدی اتار پر نور کی برسات، مرشدی اتار پر نور کی برسات۔ جب جلوس میلاد کا جلوس ہی بس جلوس میلاد ہوتا ہے، شمس بے خدا کی قسم میں حیران ہوں، میں تھوڑے دن ہو گئے اپنے منڈے مرید بیٹھے جی، میں مریداں نوں کہا کہ اینو عشق کہندے آوے، ذرا غور تے کرو بھی انہاں کو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ ہوندی، ساری زندگی نماز چھڈی کوئی نہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ ہوندی، کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھ، بندے پھڑ کے اٹھاندے، وہ دیکھا نہیں آپ مدنی مذاق نے میں کیسے پکڑ گیا، مگر پر جو سرکار دی گل آئی پھر بابا بھی جوان ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشق کبھی بوڑھا ہوتا تو وہ کتنی دیر جلوس میں آتے ہیں تو کہہ دو کہ امیر اہل سنت رک جائے، ایسے 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 حضور کے عشق میں حیران ہوتا ہوں، میں کہ انہوں سچا عشق رسول کہتے ہیں اور کسے پاسیوں بھی کمی نہیں الحمدللہ۔ تو آپ کو بتانے کے لیے تھے اسی تو جوان بیٹھے کون ہے سبحان اللہ، عشق کبھی بوڑھا ہوتا نہیں، یہ آپ نے کر کے دکھایا کہ عشق کبھی بوڑھا ہوتا نہیں۔ ہمارے کابرین میں اس میں امیر اہل سنت رہ گئے ہیں، اب وہ خواجہ محبوب الہ کا جو غلام تھا نا وہ کہتا میں سویا میرے خواب میں میرے والد آئی، میں نے دیکھا میرے والد کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ، یہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، تو سبحان اللہ، محبت بڑی چیز ہوتی ہے پر اگے محبوس ہونا ہے۔ ہاں، اب کہتے میں نے دیکھا خواب میں والد صاحب میرے قبر میں عذاب میں تکلیف میں مشکل میں پریشانی میں پھنسے ہوئے دھسے ہوئے، کہتے اٹھا آنکھ کھلی بڑا پریشان ہوا یار میرے والد عذاب میں، سیدھا مرشد دیکھ قدمات گیا حضور سیدنا خواجہ محبوب الہ کے قدموں میں جا کر حاضر ہوا، میں نے جا کر عرض کی مرشدی سلام ہو، آپ نے جواب ارشاد فرمایا کیسے آنا ہو حضور، میں نے ایک مشکل میں ہوں، کیا مشکل ہے؟ عرض کی حضور ایسے ایسے میں نے اپنے والد کو دیکھا، رات قبر میں تھا، عذاب میں تھا، پریشان تھا، اس کو وہ پریشان میں مشکل میں پریشانی میں مبتلا ہے، عذاب کے فرشتے عذاب دے رہے ہیں، آپ نے چل بتا تیرا باپ میرا مرید تھا، اللہ اللہ سبحان اللہ، تو کوئی آج ندی کہتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، بخشوائے گا کون، یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا یہ غلاموں کا حال سن مجھے وہ سبحان اللہ، چشت بہشت پڑھ ذرا تینوں پتہ لگے کون ہے سبحان اللہ، سیدنا خواجہ محبوب الہ کی سیرت پڑھو تجھے پتہ چلے کہ ادنا سے ادنا سے ادنا سے ادنا سے ادنا غلام کیا کرتے ہیں، سرکار کا عالم کیا ہو، وہ سبحان اللہ، خدا کی ذات کی قسم یہ حقیقت ہے، قیامت والے دن تمہیں پتہ لگنا جدو کروڑا امیر اہل سنت نے لے جانے، وہ سبحان اللہ، لکھاں پیر جمال الدین بغدادی نے لے جانے، لکھاں بابے رضوی نے لے جانے، انہاں اتنے دیکھنا ہوئے انہاں دے پیچھے بھی کوئی نہیں تے اگے بھی کوئی نہیں، ساڈے اگے بھی سرکار تے ایتھے بھی سرکار، سبحان اللہ، کون ہے سبحان اللہ۔ خواجہ محبوب الہ پاک نے فرمایا بتا تیرا والد ہمارا مرید تھا؟ اس نے کہا اس کی حضور نہیں، تو میں بتا ہمارے مدرسے میں پڑھا تھا، حضور نہیں، ہمارے آستانے کا لنگر کھایا، حضور نہیں، ہم کو جانتا تھا، حضور جی، ہمارا نام کبھی سنا تھا، حضور سنا تھا، میں پھر اس کا ریاکشن کیسا تھا؟ عرض کی حضور سارا واقعہ میں اشراط کیا، جب آپ کا نام لیا اس نے کہا آج میں تینوں چھنٹنا وہ سی،
اج دن وہ چھڑنا کوئی نہیں سی، جا خواجہ محبوب الہ دے صدقے چھڑے آپ نے اتنا کام کیا اللہ اکبر، اب تو جا میں جانوں یا محبوب الہ خدا واہ کیا بات ہے، وہ شخص کہتا ہے خدا کی ذات کی قسم میں کیا گھر جا کے سو گیا، مجھے نیند آ گئی، کہتا آنکھ لگی، وہ باپ پھر میں خواب میں آیا، میں نے دیکھا جو جہنم کے عذابوں میں پھنسا ہوا تھا، جو پریشانیوں میں ڈسا ہوا تھا، وہ جنت کے باغوں میں ٹہلتا میں نے پوچھا ارے باجان آپ کو تو جہنم کے عذابات مل رہے تھے اور پریشانیوں میں تھے، مصیبتوں میں تھے، بلاؤں میں گر گئے تھے، یہ کیا معاملہ بنا؟ کہا بیٹا اب پوچھ رہا ہے، ارے جب تم خواجہ محبوب الہ کے قدموں میں گیا تھا نا، انہوں نے خدا سے بات کر کے مجھے جہنم سے نکلوا کر جنت میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، گل ساری سرکار کس وجہ سے میں وہ جو تیرے مرشد کے نام پر مجھے خوشی آئی تھی، خواجہ محبوب الہ نے خدا کی بارگاہ میں بولا اس بندے کو عذاب فرما رہا ہے جو تیرے محبوب کے نام پر خوش ہو میرے صدقے سے بخش دے۔ واہ کیا بات، میرے رب نے ان کے نام پر خوش ہونے کے صدقے سے بخش دیا۔ کیا بات ہے، بے شک، تو آپ تو سرکار کا ذکر کر رہے ہو، سبحان اللہ، تو سرکار کے نام پر مچلنے والے کو کیا ملتا ہے؟ یہ بات دیکھو نا، وہ بلا والا واقعہ سارے سنتے ہو، کبھی غور بھی کی ہے؟ کیا بات، کبھی غور بھی کی ہے؟ ایک کافر مشرک عذاب میں رہتا ہے، فقط بتیجا سمجھ کر انگلی سے اشارہ کیا تو پیر شریف کے دن اسے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو جو امتی ہو، عاشق رسول ہو، کلمہ شریف پڑھا ہو، مومن ہو، سنی ہو، غلام ہو، بریلوی ہو، اتاری ہو، چاہے وہ جمالی ہو، چاہے وہ رضوی ہو، چاہے وہ کندھاری ہو، کسی بھی بزرگوں سے بیعت ہو سرکار کا غلام، واہ سبحان اللہ، اور مانے بھی حضور کو پورا، حضور سے محبت بھی رکھتا ہو، عشق بھی رکھتا ہو، اللہ کا محبوب سمجھ کر، اپنا نبی اور رسول سمجھ کر منائے حضور کا میلاد، تو پھر اس کو رب عذاب دے گا یا جنت میں ڈالے گا؟ جنت میں انشاءاللہ جنت میں۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں آگیا حضور نے فرمایا جو اپنے رب پر جیسا گمان رکھتا ہے رب اسے ویسا ہی عطا فرماتا ہے۔ تو حضور کے عشق میں مچلا کرو، پتروں بڑے بڑے نمازاں والے پھنس جانے، بڑے بڑے روزے والے پھنس جانے، پر حضور نہ عشق کرنے والے نچ دے ٹپ دے نہ جانے۔ وہ نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں گل نماز دی بھی نہیں تے روزے دی بھی نہیں، یہ بھی گل سن لو، گل نماز روزے دی بھی کوئی نہیں، ہاں یہ نہ مت سمجھو بھی یہ نماز دی گل ہے، گل ساری سرکار دی، آپ پریشان نہ ہو جانا۔ آپ کو حدیث سناؤں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساڈے مولوی بھرا واقعی پریشان ہوتے ہیں اس گل سے، او بھائیو اسی نماز نہیں منکر کوئی نہیں، اللہ اللہ اللہ، نماز تو ہمارا دین ہے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، تسبیح نہیں چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، حج نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ نہیں چھوڑیں گے، والدین کا ادب نہیں چھوڑیں گے، ہر برے اعمال کو چھوڑیں گے، ہر اچھے اعمال کو اپنائیں گے، پر ہمارا یقین ان پر نہیں۔ گل کیوں کہ انہاں دی نہیں، گل ساری سرکار دی، سرکار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، میٹھے کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے دسو جہے حضور نو آخری نبی نہیں مانتے ساری زندگی نماز پڑھے بخشیا جاؤ گا؟ بولو، ساری زندگی ایک بندہ روزہ رکھے اور حضور کو اپنی جیسا بشر کے بخشا جائے گا؟ بولو، ساری زندگی نماز پڑھے سجدے میں سر رکھے اور حضور کو اپنی جیسا بشر کے وہ بخشا جائے گا؟ نہیں ہے نا۔ حدیث سنانے لگا ہوں کو سبحان اللہ، میرے آقا جانے جانا جانے کہنا سرکار علی کار حضور علیہ السلام شاہبان لوگوں سنو، ایک بندہ کعبۃ اللہ اور رکن یمانی کے درمیان بیٹھے 60 سال مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے درمیان اعلیٰ مقام عبادت کا افضل کا بیٹھ کر
ساری زندگی اللہ کا ذکر کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اللہ میں مشغول ہے، پر وہ اس حالت میں مر جائے کہ اس کے دل میں حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کا بغض ہو، وہ لوگ سن لو، اس کی نمازیں روزے، اس کی زکات، اس کا ہاتھ و عمرہ، اس کا ذکر، اس کی فکر، اس کے کام نہیں آئے گی، ارے ساتھ ساتھ کی عبادت اس کے منہ پر معاف کی جائے گی، جب وہ مرے گا تو میرا رب اسے جنت میں نہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ ہن دسو پترو گل کیدی ہے، نماز دی ہے سرکار دی؟ سرکار دی گل ساری سرکار دی۔ نماز تب قبول ہے اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہے، بے شک بے شک، روزہ تب قبول ہے اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی نمازاں پڑھے، ساری زندگی روزے، سارے عقیدے بھی صحیح ہوں، فقط حضور دے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر دی خلافت دا انکار کرے، وہ بندہ جنتی نہیں، میں تانوں لکھ کے دینا، پکا جہنمی ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا جو سیدنا صدیق اکبر پاک کی افضلیت کا انکار کرے وہ تو گمراہ ہے نا، تو جو آپ کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تو دسو نمازاں دی گل ہے یا سرکار دی گل؟ سیدنا صدیق اکبر پاک دی نہیں، کیوں؟ انہوں نے اس نے محبوب خدا کو نہیں مانا، اس لیے وہ دھکے لا گیا۔ گل ساری سرکار کی تے ایویں اس بندے دا حال لا لو جہاں مولا کائنات نہ بغض رکھدا، اللہ اودی نمازاں روزے کتنے جانے نہ، چاہے وہ 10 گٹھ دی داڑھی شیو رکھ لے، اللہ چاہے 12 گز دا امامہ بنے، چاہے وہ پیراں تک لمحہ جبہ پاوے، جے مولا حیدر اقرار دی محبت نہیں تے وہ فارغ ہے۔ بے شک، یہ تو غلاماں دا عالم تے سرکار دا عالم کی ہوئی سمجھے اس بات کو۔ اور ایک اور روایت سنو مدارج نبوت سے، کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، اور یہ کئی روایتوں میں خصائص الکبریٰ، مدارج النبوت، معارج النبوت، اس کے علاوہ کئی معتبر حضور کے عاشقوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، بزرگان دین ہمارے اسلام نے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک 2 شخصوں کو اللہ کھڑا فرمائے گا، فرمائے گا اٹھو، وہ اٹھیں گے، اللہ حکم فرمائے گا انہوں جنت میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اس میں سے ایک شخص کا نام ہوگا محمد، ایک کا نام ہوگا احمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالک فرمایا محمد و احمد نامی دونوں شخص کھڑے ہوں گے، فرمایا کہ جنت میں لے جاؤ، فرشتے انہوں نے جنت چلا جاؤ، انہیں جنت میں لے جاؤ، وہ اٹھیں گے، جائیں گے، جب جنت میں جانے لگے نا رک جائیں گے، اللہ سوال کریں گے اللہ کے بارے میں، مولا ایک سوال ہے، مالک فرمائے گا بولو، خدا جی کمال بات، سبحان اللہ، ان کے دل میں سوال ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے، انہیں بخشنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور یہ کر کس کے لیے؟ گل ساری سرکار کی، یہ سارے محبوب کے لیے محمد، یہ معاملے سارے محبوب کے لیے ہو رہے ہیں۔ اب بات کو سمجھو، بات کیا ہے؟ اب بات جیڑی اسی کہتے ہیں کہ گل ساری سرکار کی، وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اب وہ دونوں شخص عرض کریں گے مولا ایک بات، سوال کرنا ہے۔ مالک بولو کی سوال؟ عرض کریں گے مولا تو نے ہمیں فرمایا محمد احمد نامی دونوں شخص کھڑے، ہم کھڑے ہوئے، حکم فرمایا جنت میں جا رہے ہیں، پر ہمیں تو ہمارا کوئی عمل ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ جس پر ہم تکیہ کریں۔ ہمارے نام امان میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں۔ نماز ہم نہ پڑھتے تھے، روزہ ہم نہ رکھتے تھے، زکات ہم نے نہ دی، گناہ گار ہم سے بدکار تھے، بڑے گناہ گار تھے، ہمیں خود ہمارے نام امان میں کوئی اچھا عمل نظر نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں، پر تو کس وجہ سے ہمیں جنت میں بھیج رہا ہے؟ مولا یہ تو بتا دے۔ مالک فرمائے گا بندو، ارے تم میری مخلوق ہو، میں تمہارا خالق ہوں، اور جانتا ہوں تمہارے اعمال کو کہ تم نے کیا کیا عمل کیے، کیا کیا نہ کیے، پر سن لو میں جو تجھے بخش رہا ہوں تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا۔ ارے میں خدا نے اپنی ذات پر یہ قسم کھا رکھی ہے کہ جس چیز کا نام میرے جان کے نام پر محمد اور احمد ہوگا، میں اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا، جنت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی
آقا مشکل جو سر پہ آ پڑی، اس سے بڑے مشکل کیا ہے؟ آقا مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ہے کھڑی، ارے مشکل کشا ہے تیرا نام، مشکل کشا ہے تیرا نام، سب سے آیا محمد نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جی وہ سارے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پترو اے لوگ نمازاں نہ ڈھونگ نہیں چاہتے ہیں، جنیاں ساڈے بابے نمازاں پڑھیاں انہاں دی نسلاں نہیں پڑھنی ہیں۔ کو سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک بندہ مجھے اتنا متقی دکھا دو جتنے امیر اہل سنت۔ واہ کیا خدا کی ذات کی قسم، میں مذاق نہیں کر رہا آپ کو، میرا پوری دنیا سے چیلنج ہے۔ حق اللہ، ان میں سے ایک بندہ ایسا دکھاؤ جنہیں مولا الیاس قادری صاحب تقوی والے کو سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، ساری زندگی نماز قضا کی ہو، یار آپریشن ہو رہا ہو تو تب بھی اللہ 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 اتھی لین لگی، انہاں نو بے ہوش کر دے نے پھٹے تے پاندے، انہاں نو موت یاد آندی ہے اللہ دی قسم۔ میرے اللہ ساڈے بابے آنا جدو آپریشن بھی ہویا ہوئے تو انہاں نو ادو بھی اللہ اس دے حبیب ہی یاد آندے، کیوں وہ مخلص ہے پورے دین کے ساتھ۔ میرے اللہ سنت کا آپریشن ہو دل کا، اور آپ کا جب سینہ چاک کیا جائے تو ڈاکٹر کہے یہ میرا مریض نہیں ہے، یہ مدینے کا ہے، اس کے سینے پہ مدینہ لکھا ہے۔ یہ میرا مریض نہیں ہے، میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، اسے ٹھیک کر سکتا ہے تو مدینے والا ٹھیک کر سکتا ہے، ان کا علاج مدینے میں ہے یا مدینے میں؟ یہ ہمارے امیر اہل سنت کو دیکھو، ہمارے ڈاکٹر علامہ آصف شیخ جلالی صاحب کو دیکھو، یہ بارونق بابا جی خادم صاحب رضوی صاحب کو دیکھو۔ یہ ہم نماز ہماری جان ہے، لیکن ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے قبر میں عذاب ہوگا، حشر میں عذاب ہوگا، یہ ہے وہ ہے یہ ہے، ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاجدار مدینہ خوش ہو جائیں۔ واہ سبحان اللہ، کہ حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، رکھ دی گئی میری مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ واہ واہ بے شک، ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ سرکار کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی سنت، ہم تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں، ہم تو نیکی کرتے اس لیے کہ میرا رب میرے رسول راضی ہو جائے۔ سانو اتنا پتا ہے کہ سانو اگے بخشوا لینا چاہیے، بولنا سبحان اللہ، خدا کی ذات کی قسم۔ یہ اس بات پر آپ سمجھیے، اس بات کو اور یہ بات یاد رکھو، نماز ہرگز نہ چھوڑو، روزہ ہرگز نہ چھوڑو۔ اس ڈر سے نا میں ساڈا ایک فقیرانہ انداز ہے، میں یہی بات کہتا ہوں کہ آپ کی قبر میں بچھو آئیں گے، نماز نہ پڑھی تو عذاب ہوگا، پھنس جاؤ گے، یہ ہے وہ ہے، اس سے نا اس وجہ سے کہ کہیں میرا رب میرے مصطفیٰ کریم نہ ناراض ہو، کہیں سرکار دو عالم بروز قیامت ہم سے اپنا رخ انور نہ پھیر لے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جانے جانا کریم آقا جانے کائنات امام الانبیاء کریم آقا فرمایا کہ پیر شریف کے دن ہماری خدمت میں ہمارے امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب تمہاری برائیاں گناہ ہماری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارا دل مبارک دکھتا ہے، حضور نے فرمایا ہمارا دل مبارک دکھتا ہے، اور جب تمہاری نیکیاں پیش کی جاتی ہیں تو ہمارا دل مبارک خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو آج کو کیوں داڑیاں مڑواتے ہو، کیوں نمازیں چھوڑتے ہو، کیوں فلمیں ڈرامے چلاتے ہو اپنے گھروں میں، کیوں دیکھتے ہو، کیوں بے حیائیوں کی طرف جاتے ہو؟ نالے سرکار دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو یار یہ فلمیں ڈرامے بھی تو چھوڑو نا، ایک مٹھی داڑھی کیوں نہیں قبول کرتے، 5 وقت کی نماز کیوں نہیں قبول کرتے، 30 روزے کیوں نہیں قبول کرتے، یہ 2 تحفے ہیں والدین، کتنا مشکل، کتنا آپ کو 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے گھر بند، وہ مشکل والدین کو دیتے ہو، وہی ادب سے نہیں گزار سکتے تو کیا کرو گے؟ ہاں پر ایک رکھو، یہ اس لیے نہ کرو کہ قبر سے بچ جائیں گے، حشر سے، جے سرکار نہ راضی ہوئے تو انہاں عملہ پھر بھی نہیں بچانا، اس لیے کرو کہ ہمارے حضور راضی ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت پاک نے فرمایا ہے نا کلام پاک میں، میں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، کون سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، کون سبحان اللہ، اللہ خود محبوب۔ میں اس پر
آپ تھک گئے لگتے کو سبحان اللہ چلے اختتام کرتے ہیں کو سبحان اللہ اس بات کو سمجھو اللہ کیا فرماتا ہے موضوعات ہے یا محمد کل احد یطلب ردائی وانا اطلب رداک تو نا سبحان اللہ پاک بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ پاک بھی کھڑے ہیں، موسیٰ پاک بھی کھڑے ہیں، ابراہیم پاک بھی کھڑے ہیں، نوح پاک بھی کھڑے ہیں، شیش پاک بھی کھڑے ہیں، سارے نبی، سارے رسول، سارے ملائکہ، ساری حوریں، سارے جنات، سارے بشر، ساری کی ساری مخلوق ایک طرف کھڑی ہے اور ساری کی ساری مخلوق بس یہ چاہتی ہے کہ وہ مجھ خدا کو راضی کر لے پر میں تیرا خدا پاک کیا کہوں کہ میں میرا خدا تجھے مصطفیٰ کو راضی کر سبحان اللہ سبحان اللہ یا رچی کو سبحان اللہ خدا کی قسم آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے وہ سارے نبی سارے رسول ساری کائنات ساری مخلوق ایک ہی بات چاہتی کہ ہم پر خدا راضی ہو جائے پر وہ خود خدا کہتا ہے یا محمد کل احد یطلب ردائی وانا اطلب رداک وہ ساری مخلوق مجھے راضی کر رہی ہے پر میں تجھے راضی کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہتا ہوں تو راضی ہو جائے اور حضور راضی ہوں گے جب تک عاشق کو ادھر چھوڑیں گے نہ حضور کسی بھی عاشق کو جہنم میں نہیں رہنے دیں روایتوں میں خدا کی ذات کی قسم آخر اللہ امتی حضور کا رہ جائے گا جہنم کے اندر اللہ حضور جہنم میں اسے نکالنے کے لیے تشریف لے جائیں گے اللہ امتی کو سبحان اللہ تو آج امتی نماز نہ پڑھے شرم نہیں آتی امتی کو آج فلمیں ڈرامے دیکھے شرم نہیں آتی امتی کو آج والدین کی بے ادبی کرے شرم نہیں آتی امتی کو حضور امتی کی خاطر ساری ساری رات غاروں میں روئیں مساجد میں روئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں خدا کی میں نے کب الحمدللہ میں اس لیے نماز ہم پڑھتے ہی نہیں توفیق ہی بلکہ ہم کیا پڑھتے ہیں وہ خود ہی توفیق بخشتے ہیں کوئی عمل اس لیے نہ کرو کہ سانپ سے بچو تہاڈیاں قبراں وچ سپ بچھو نہیں آنے جدوں تسی سرکار دا عشق دل وچ سما لینا سبحان اللہ عاشق کی قلب میں اللہ اس کے لیے حضور یہ روایت ضعیف ہے وہ میں آپ یہ بھی روایت ضعیف ہے جو سیدنا بلال حبشی والی ہے یہ بھی بلکہ یہ من گڑت روایت ہاں یہ میں آپ کو نکل ہی آیا آپ یاد رکھیے گا یہ جو ہے نا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سورج نہیں چڑھا تھا وہ یہ بالکل من گڑت روایت ہے سن لو یہ بات اس میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پر ایک بہتان آتا ہے کہ آپ کی زبان پھٹک دی تھی بلکہ یہ مدنی چینل پر تقریباً 1.5-2 سال اس کے متعلق باقاعدہ چلتا رہا ہے کہ کسی کے پاس حوالہ ہے تو ہمیں دکھائے ایک بندے کی بھی کال نہیں ہے اور میں نے آج سے 4 سال پہلے یہ بات کا چیلنج کیا ہوا ہے کہ بھائی کسی کے پاس ہے تو دکھائے صحیح روایت سے یہ روایت ثابت کرے میں ماننے کے لیے تیار میں نے ہی نہیں اور یہ جو کہتے ہیں نا کوڑا پھینکتی مائی حضور پر یہ بھی من گڑت روایت ہے سوائے تیجی چوتھی کتاب صحابہ کرام کی کر دے رہے ہو آپ سوچو یار ایک آپ کی مسجد کے گلی محلے کی امام مسجد ہے آپ کی گلی محلے کے امام مسجد نیک و صالح بندے ہیں یا آپ کے پیر صاحب ہیں آپ ایک پیر صاحب ہیں ایک گاؤں میں رہتے ہیں 1000 مرید ہیں ان کا 10,000 بندے گاؤں میں رہتے ہیں 1000 ان کا مرید ہے باقی ماننے والے ہیں 9000 ماننے والے ہیں کوئی 2-4 بغضالے بھی رہندے ہیں تے روز انہاں دے تہاڈے پیر صاحب گلی دے وچوں نکلن تے مائی تو کوڑا سڑدی رہے چل ایک دن تے بھول بھلیکھے 2 دن بھول بھلیکھے 3 دن بھول بھلیکھے روز برداشت کروں گے تے او کسے پیر ہن دے پیر دے مرید نہیں سی سارے پیراں دے پیر دے مرید سی اب بتاؤ صحابہ کرام اتنے دن کہاں رہے تھے وہ صحابہ کرام یہ روایت پاک میں خدا کی ذات کی قسم کہ حضرت میرے آقا مولا سیدنا صدیق اکبر بابا جان رضی اللہ عنہ کی روایت پاک ہے وہ شمس بھائی جب آئے تھے نا میرے آقا مولا ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے آپ کا نام مبارک مجھے یاد نہیں آ رہا وہ بعد میں صحابی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ادھر سے ساتھ جی یہ پیغام لے کر آئے تھے حضور کی خدمت میں کافروں کی طرف سے تو ابھی ایمان نہیں لائے تو انہوں نے بات حضور کی خدمت میں عرض کرتے کرتے میرا دل نہیں کرتا وہ ہاتھ اٹھانے کو اپنا ہاتھ حضور کی ذات طاہر کی داری شریف تک کیا تھا
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے ان کے گھٹ پہ تلوار رکھ دی تھی. ان کے گھٹ پر کلائی پر تلوار رکھ دی تھی. فرمایا نیچے کا ماں تجھے پتا نہیں یہ حضور کی بارگاہ ہے, اب اٹھائی تو میں کاٹ دوں گا, تجھے پتا نہیں امام الانبیاء ہے. سبحان اللہ. یار ایک ہاتھ, حالانکہ ہمارے معاشرے میں اب بھی کسی کو منت اللہ کرنا ہوئے نا ایسے کرتے, ایسے. انہوں نے اس انداز میں حضور کی دار شریف پر ہاتھ بڑھایا. سیدنا صدیق کے بولنا تجھے پتہ نہیں میرے حضور ہیں, ہمیں کوئی روا نہیں, اب بڑھایا تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا. سمجھتے اس بات کو؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ عشق عشق ہی ہے. اور صحابہ کرام جیسا عاشق کیا متا کری کوئی آنا. بے شک. آج یہ جو بھونکتے ہیں نا صحابہ کرام کو, انہیں خبر ہی نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو عاشق ثابت کریں, انہیں کیا پتہ عشق کیا ہے. خدا کی ذات کی قسم, صحابہ حضور نے اتنا فرما دیا, سابق النجوم واہ واہ سبحان اہتدیت. حضور نے اتنی محبت فرمائی. اور اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہ والی آیتوں بتائی, اور جس کی نسبت ہم اللہ کی قسم صحابہ کرام کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے, اہل بیت طاہر پاک کو مانتے ہیں تو حضور کی. جس کے دل میں اہل بیت طاہر پاک کا بغض ہے, پاؤں جدہ داڑھی رکھے, پاؤں امامے بننے, پاؤں جو مرضی کرے, گل وہی بھی بننی نہیں. تے کسی دے دل وچ صحابہ کرام دا بغض ہے تے پاؤں جو مرضی کرے, پاؤں ساری رات ہی نفلاں چ گزار دے, ساری زندگی ساں اپنے ذکر اللہ دے نال گزارے, اودی بھی گل بننی نہیں. سرکار دا عالم کی ہوگی, کیوں ان سونوں کو نسبت سرکار سے, تے گل ساری سرکار دی. حضور نے فرما دیا صاحب میرے اہل بیت طاہر پاک میری, جب فرما دیا میری, رب نے فرمایا محبوب جڑے تیرے ہو میرے. تو جو اللہ والوں سے بغض رکھے اس کا حال خراب ہے. اللہ حضور کے صدقے ہمیں حضور کا سچا عشق عطا فرمائے. جویں اعلی حضرت بریلوی نو ملیا, برداشت نہ بھی انہاں دے پیچھے جینا مرنا نصیب فرمائے. اور ساری دنیا آخرت سب حضور دے قدمین شریفین ساڈے مرشداں دے نال فرمائے, آمین. اس لیے یہ میری تانوں عرض ہے, نماز روزے دی حضور دے عشق دے وچ پابندی کرو, اپنے والدین دا ادب کرو, اپنے گھراں دے وچ فلمیں ڈرامے گانے باجے انہاں نوں نکال دو. تہاڈے گل جدوں بھی آواز آوے حضور دی نعت شریف دی آواز آوے, رب دے پاک کلام دی. اج میری استاد صاحب نال گل ہوئی دنے تے کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ گل ہوئی, تے استاد صاحب نے ایک جملہ میرے اس وقت نوں اللہ دی ذات دی قسم دل وچ گل, بڑا پیارا جملہ. استاد صاحب نے بات فرمائی کہ کول قرآن شریف پیا ہوئے, ایک کمرے چ قرآن شریف ہوئے, تے لعنت نہیں برسنی کہ اسی کمرے چ فلماں ڈرامے چل رہے. اللہ ایک کار چ اللہ دا قرآن پیا, اللہ دا کلام پیا, یار کلام اللہ حضور دی شان آ, اسی گھر دے وچ ٹی وی چلے تے اوتھے بے حیا عورت ناچ گانا کرے. تسی دسو اس گھر رحمت ورنی ہے؟ ایک ناچ گانے دی نحوست تے دوجا قرآن پاک دی بے ادبی دی نحوست. تسی دسو کتنا رزق جی پڑھتے تو پیراں دا تمیز کی کرو گا اوتھے؟ تہاڈے ورد و وظائف ایڈی کتنی بڑی بے ادبی. یار قرآن پاک کو تم نے ہلکا سمجھا ہے؟ یہ وہ کلام ہے جو خدا کا کلام ہے, آپ کے گھر میں پڑا ہے, آپ اسے کھولتے ہی نہیں, اور ٹی وی روزانہ آن کر اس پر فلمیں دیکھتے ہو, ڈرامے دیکھتے ہو, گانے باجے سنتے ہو, تو پھر کیسے رحمت برسے گی میرے بھائی؟ نمازیں چھوڑتے ہو اور روزانہ فلمیں ڈرامے گانے باجے. لوگوں نے اپنے ٹائم فکس کیے ہوئے ہیں ڈرامے دیکھنے کے, فلمیں دیکھنے کے, روزانہ بلا ناگا. ہمارے بچوں کا حال ادھر عوام الناس کے, جن کے گھر میں عشق ہے ان کی بات نہیں کر, جن کے گھر میں ہے ان کو ہیروؤں کے نام آتے ہیں, پر خدا کی قسم حضور کے صفات نہیں آتی, کلمے نہیں آتا. ان بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, مگر انہیں کیا آتا ہے؟ انہیں ہندوستان وہ جو حضور کے منکر ہیں, پتہ نہیں یہ سب بچے ہیں حضور کے صدقے سے. خدا کی قسم آپ ڈرو کہ کہیں عذاب نہ آ جائے, پھر کرونا نہ آوے تو کی ہوئے. اسی کمرے اسی گھر چ قرآن شریف, اسی گھر چ حضور دیاں حدیثاں شریف, اسی گھر چ حضور دے گنبد خضرا شریف دا تصور, اللہ سونے دے پاک کعبۃ اللہ شریف دا تصور.
اسی گھر دے وچ نجف اشرف شریف دا تصور ہے، حضور مولا کائنات روزہ شریف اور حضور غوث پاک دے گبر شریف دا تصور ہے۔ اسی گھر چ بے پردہ عورت دا گانا چل رہا، تسی دسو عذاب نہ آوے تے کی ہوے، کرونا نہ ہوے تے یہ ساریاں گلاستا کٹ دو اور ستے ہو جو حضور دے عشق دے وچ، بس برے اعمال چھڑ دو تے کوئی کامل پیر پھڑو، پیر اتار ورگا، پیر جمال ورگا، کوئی جلالی صاحب ورگا، رضوی صاحب ورگا پیر پھڑو، کوئی کامل پیر پھڑو تے پھر ویکھو انشاءاللہ تہاڈیاں پریشانیاں کہن جانیاں تے تہاڈے گھر رحمتاں کیویں آندیاں۔ اللہ اللہ اللہ